اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 16ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے 7ویں رکوع کی آیت نمبر 61 کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں ترجمے اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ یہ آیت مبارکہ قدر لمبی ہے، اس لیے درس میں ایک ہی شامل کی گئی ہے۔ ایمان افروز چینل کے قرآن فہمی کے اس مفید اور معلوماتی سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ایمان افروز چینل کی حوصلہ افزائی کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آئیے سب سے پہلے ناظرہ سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ طعام، کھانا، فوڈ۔ ما تنبتو، جو اگاتی ہے، وٹ the earth grows، بقل، ساگ، پاٹ ہربز، قثا، ککڑی، ککمبرز، فوم، گیہوں، کارن، باؤ، حقدار ٹھہرے، became deserving، عصوا، نافرمانی کی، disobeyed، یعتدون، حد سے بڑھنے والے، those who exceed the limits، ادنا، کمتر، lower، ما سألتم، جو تم مانگتے ہو، whatever you ask for، عدس، مسور، lentils، بصل، پیاز، onions، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو، do you exchange، اہبتوا مصرن، کسی شہر میں جا رہو، go down to some city، ضربت، مسلط کر دی گئی، brought down upon۔ اب اس آیت مبارکہ کا اردو ترجمہ سیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ ہمارے لیے وہ کھانے نکالے جو زمین اگاتی ہے، مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا، اس کا ساگ اور اس کی ککڑی، وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور اس کا گہیوں اور اس کا مسور اور اس کا پیاز۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو انہوں نے کہا کیا تم تبدیل کرتے ہو اس کو جو بہتر ہے اس چیز کے ساتھ جو کمتر ہے۔ اہبتوا مصرًا، جاؤ کسی شہر میں جا کر رہو، فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، تو تمہیں مل جائے گا جو کچھ تم مانگ رہے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور مسکینی، تنگ دستی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے تھا
کہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی آیات کا نشانیوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور ناحق اپنے انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا یہ اس لیے بھی تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے. آئیے اب اس آیت مبارکہ کا انگلش ترجمہ دیکھتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ And when you said, O Musa, we can't bear with one food. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ Therefore pray your Lord on our behalf to bring forth for us out of what the earth grows, مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا of its herbs and its cucumbers and its garlic and its lentils and its onions. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ He said, will you exchange that which is better for that which is lower? اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ Enter a city, so you will have what you are asking for. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ And humiliation and misery were brought down upon them. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ And they became deserving of Allah's wrath. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ And this was so because they were continuously denying the signs of Allah. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ And killed the prophets unjustly. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ And this was so because they disobeyed and exceeded the limits. آئیے محترم ناظرین اب آخر میں اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر سیکھتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے میدان تی میں آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی غذائیں مانگنے اور ان کے گناہوں، نافرمانیوں اور قتل انبیاء کرام کی وجہ سے ان پر غضب، ذلت اور مسکنت کے مسلط ہونے کا ذکر ہے. آیت مبارکہ کے آغاز میں ان کے غیر معقول اور گھٹیا مطالبے کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں من و سلوہ کی بجائے لہسن اور پیاز وغیرہ چاہیے. تو مطالبات تو یہ ایسے کرتے تھے جیسے انہوں نے ایمان لا کر اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا احسان کر دیا ہو. اس کے بعد آیت مبارکہ کے آخر میں ان پر غضب الہی اور ذلت اور تنگ دستی کا عذاب مسلط ہونے کی 4 وجوہات بیان فرمائی گئی ہیں. پہلی آیات الہی کا انکار، دوسری انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا کیونکہ انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو سنگسار کر دیا تھا، اسی طرح حضرت شعیہ کو بھی قتل کیا تھا. تیسری وجہ ان پر عذاب مسلط ہونے کی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ مسلسل نافرمانی کرتے تھے. اور چوتھی وجہ ان کا حد سے بڑھ جانا. ان پر مختلف طرح کے عذاب آئے، جالوت کی شکل میں، کبھی بخت نصر کی شکل میں، جنہوں نے ان کو لاکھوں کی تعداد میں قتل بھی کیا، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے اور ان کو ملک بدر کر دیا، جس کے بعد یہ عذاب کی شکل میں پوری دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے، ان پر قناعت کرنے، انبیاء کرام کا ادب و احترام کرنے اور نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.